بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر روز صبح و شام صرف یہ آیات ایک مرتبہ پڑھیں اور پھر اس کی کرامات اپنی زندگی میں جاگتی آنکھوں کے ساتھ خود دیکھیں۔ آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو، گھریلو حالات خراب ہیں، گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، میاں بیوی یا گھر کے دیگر افراد ایک دوسرے کی شکل دیکھنا پسند نہیں کرتے، کاروباری حالات ٹھیک نہیں ہیں یا گاہک دکان پر نہیں آتا، جادو، بندش، نظر بد، حتیٰ کہ کسی بھی قسم کی پریشانی ہے، پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں یا کوئی دیرینہ خواہش جو آپ اپنے سینے میں چھپائے پھرتے ہیں، کوئی ایسی دعا جو آپ کی ابھی تک پوری نہیں ہوئی، تو ان آیات سے اپنی پریشانیاں بھگائیے اور سکون سے جینے کا گر سیکھ لیں۔ جو آیات آپ کو بتانے جا رہے ہیں ان کا ذکر امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب البدایہ والنہایہ میں ہے۔ یہ 5 آیات ایسی ہیں جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان میں اسم اعظم ہے۔ ان میں سے ہر ایک آیت میں 10 کاف ہیں، تو جو ان آیات کو اپنا معمول بنا لے گا اسے بے شمار فوائد حاصل ہوں گے۔ ان آیات کی تاثیر کا ایک عجیب واقعہ بھی روایت میں ملتا ہے، پورا واقعہ آپ کو بتائیں گے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آسانی سے آپ کو مل سکے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک بادشاہ کو اپنے وزیر سے سخت دشمنی تھی۔ ایک روز بادشاہ نے جلاد کو حکم دیا کہ جب وزیر آئے تو میں تجھے اشارہ کروں گا، تم اس کی گردن اڑا دینا۔ مگر تعجب کی بات یہ ہے کہ جب وزیر بادشاہ کے سامنے آیا تو بادشاہ کا سارا بغض محبت میں بدل گیا اور جلاد کو اشارہ کر کے کہا کہ واپس چلا جائے۔ پھر کئی روز تک ایسا ہی ہوتا رہا کہ جب وزیر غائب ہو جاتا تو بادشاہ اس کے قتل کا حکم دیتا اور وزیر جیسے ہی سامنے آتا تو اس کا غصہ محبت میں تبدیل ہو جاتا۔ ایک روز بادشاہ نے وزیر سے کہا، میں تجھ سے ایک بات پوچھتا ہوں، سچ سچ بتاؤ۔ وزیر نے کہا، آپ حکم کیجئے، میں اعلان کرتا ہوں کہ درست کہوں گا۔ بادشاہ نے کہا، ایک عرصہ سے میں تیرے قتل کا ارادہ کرتا ہوں، مگر جب تیری شکل دیکھتا ہوں تو سارا غصہ کافور ہو جاتا ہے اور تیری محبت دل میں جاگ جاتی ہے۔ تو بتا اس کا راز کیا ہے؟ سچ کہہ دے، خوف نہ کر، اس لیے کہ میں تجھے معاف کر چکا ہوں۔ وزیر نے کہا، حضور، میرے استاد محترم نے مجھے چند آیتیں ہمیشہ پڑھنے کی تلقین کی تھی اور فرمایا تھا ان میں سے ہر آیت میں 10 کاف ہیں، جو ان آیات کو طلوع آفتاب اور غروب آفتاب سے پہلے پڑھے گا سب لوگ اس پر مہربان ہوں گے۔ اگر سلطان و حاکم ان کو پڑھتا رہے تو ان کی حکومت قائم رہے گی اور رعایا اور نوکروں پر اس کا رعب قائم رہے گا، اور اگر کوئی بھی حاجت مند ان آیات کو پڑھ کر حاجت مانگے تو اس کی حاجت پوری ہوگی۔ بادشاہ نے جب وزیر سے یہ باتیں سنی تو بہت پسندیدگی کا اظہار کیا اور بادشاہ نے بھی آیات یاد کر لیں۔ یہ 5 آیات یہ ہیں، انہیں ایک بار صبح و شام ضرور پڑھ لیا کریں۔ پہلی آیت پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 246، الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل سے لے کر واللہ علیم بالظالمین، اور دوسری آیت پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 181، لقد سمع اللہ قول الذین سے لے کر نقول ذوقوا عذاب الحریق۔ تیسری آیت پارہ نمبر 6 سورۃ النساء کی آیت نمبر 77، الم تر الی الذین قیل لہم سے لے کر خیر لمن اتقی ولا تظلمون فتیلا۔ اسی طرح چوتھی آیت پارہ نمبر 6 سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 27، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ سے لے کر قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ پانچویں آیت پارہ نمبر 13 سورۃ الرعد کی آیت نمبر 16، قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ سے لے کر
قل اللہ خالق کل شیء وہو الواحد القہار۔ ناظرین، ان 5 آیات کو روزانہ صبح و شام اپنے معمول میں رکھیں۔ صرف ایک بار پڑھنا ہے، کوئی ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں نہیں پڑھنا، اور اپنی مرضی کی جائز خواہشات پوری کریں۔ قرآن کریم کی آیات ہیں، انشاءاللہ آپ کی جو بھی حاجات ہوں گی رب کریم ضرور پوری کریں گے۔ ایک اور خاص بات جو میں آپ سب سے کہنا چاہتی ہوں، یوٹیوب پر کچھ حضرات وظائف بتانے والوں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ ان کے حوالے سے اتنا کہوں گی کہ یہ قرآنی وظائف ہیں، اکثر احادیث اور مسند دینی کتابوں میں لکھے ہوتے ہیں۔ ان کو پڑھنے اور اپنے معمول میں رکھنے کی ہر مسلمان کو تلقین کی جاتی ہے تاکہ ہر مسلمان اللہ کی کلام سے فیض یاب ہو۔ یہ کوئی چلہ نہیں ہوتا جو کرنے کے لیے کسی روحانی پیر و مرشد کی ضرورت پڑے، اس لیے اس بات سے سب کو واقف ہونا چاہیے۔ نام نہاد پیروں کے چکروں میں نہ پڑیں، قرآنی آیات اور مسنون دعاؤں کو اپنی زندگی میں شامل کریں تاکہ گھروں میں برکتیں اور رحمتیں ہوں اور آپ پر اللہ کریم کا خصوصی فضل ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے دوسروں میں لازمی شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔